السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 17 جمادی الاول سن 1445 مطابق 1 دسمبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اتحاد کی نعمت۔ الحمد للہ الذی جعل الاتحاد رحمہ وتآلف القلوب نعمہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، اس وطن عزیز پر عن قریب ایک عظیم الشان یادگار جلوہ افروز ہونے والی ہے اور ایک حسین تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ ایسی یادگار جو فرزندان وطن کو بے انتہا محبوب ہے۔ اس موقع پر وہ اپنی روشن تاریخ کے صفحات یاد کرتے ہیں اور اپنے شاندار کارناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ یادگاری موقع امارات کے اتحاد کی 52ویں سالگرہ ہے، جس اتحاد کی بدولت باری تعالیٰ نے امارات کا شیرازہ متحد کر دیا اور اس کی لڑی کو پرو دیا۔ چنانچہ متحدہ عرب امارات مکمل طور پر متحد اور بالکل مربوط ہو گیا ہے اور ایمانی تعلق میں اسلامی معاشرے کی روشن مثال بن گیا ہے۔ کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی امارات کا باہمی تعلق مضبوط عمارت کے اجزاء کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ یقیناً اتفاق و اتحاد اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم انعام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں باہم متحد رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور باہم اختلاف اور تفرقہ بازی مت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کو کلمے کی اجتماعیت اور صفوں کے اتحاد کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس میں ان کے معاملات کی درستگی اور دائمی سعادت مندی ہے۔ اتحاد کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اہل ایمان کو قوت اور ترقی حاصل ہو اور وہ خوب فیاض اور دوسروں کے لیے نفع بخش بنے۔ الغرض، اتحاد اور الفت ایسی پاکیزہ خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند اور محبوب ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا وذکر منها وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں پسندیدہ قرار دی ہیں، انہی 3 میں یہ بھی ذکر فرمایا، اور یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اتحاد و الفت کی نعمت سے لطف اندوز ہونے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی باہمی اتحاد پر زور دیا تھا اور لوگوں میں قلبی الفت پیدا کرنے کی کوشش شروع فرما دی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط وطن کی بنیاد رکھیں اور ایک متحد معاشرہ تشکیل دیں۔ یقیناً کوئی بھی معاشرہ اپنے لوگوں کے اتحاد ہی سے عزت و شوکت حاصل کرتا ہے اور اپنے افراد کی قلبی الفت ہی سے مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اور اپنے فرزندوں کی مشترکہ کوششوں اور باہمی تعاون ہی سے خوشحال ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کام میں اللہ جل جلالہ برکت ڈال دیتا ہے، ان کی روش کو درست کر دیتا ہے، ان کو توفیق اور کامرانی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے اور ان کو فوقیت اور کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، میرے عزیز دوستو، اس سخی اور محبوب وطن کا اتحاد
اس کے بانی قائدین کے پختہ عزائم کا ثمرہ ہے اور اس کے مخلص فرزندوں کی باہمی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وطن کی تعمیر و ترقی میں ان کی کاوشیں متحد ہو گئیں اور اس کے سائے میں ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ باہم متحد ہو گئے۔ اتحاد کی اہمیت کے بارے میں خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا، اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ بلا شبہ وہ بہت عزت و حکمت والا ہے۔ یقیناً اس وطن کا اتحاد سراپا خیر و برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے اس ملک کے امن و امان اور اطمینان و استحکام کی بنیادیں مضبوط کیں اور ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھولیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما اور ہماری ترقی و کامیابی میں خوب اضافہ فرما، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ برادران ایمان و رفیقان گرامی قدر، بلا شبہ امارات نے اپنے فرزندوں کے اتحاد اور اپنے افراد کی ایکتا سے حیرت انگیز ترقی کی ہے، اور اپنے معاشرے کی ہم آہنگی سے یہ وطن دیگر ممالک کی ترتیب بندی میں بلند درجے پر پہنچ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانیت کا تعاون کرنے اور بھلائیاں انجام دینے میں ایک نمونہ بن گیا، اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے نیکی کی طرف سبقت کرنے میں ایک رول ماڈل بن گیا ہے۔ یقیناً یہ اتحاد ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو قائم و دائم رکھنے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ پس ہم اپنی ڈیوٹی اور اپنے کام میں خوب محنت کریں اور اپنے وطن کی حصول یابیوں اور اس کے سرمایے کی حفاظت کریں، اور اس وطن کی سربلندی کی کوشش کرتے رہیں، اور اس میں اخلاص و للہیت سے کام لیں۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ان سے فرما دیجئے کہ عمل کرو، پس عن قریب اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی مدبر قیادت اور اپنے قائدین کی پیروی کریں، جنہوں نے اتحاد کے بندھن کو مضبوط کرنے اور وطن کو ترقی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طرح اپنے عوام کو خوش و خرم رکھنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے، اور اس سلسلے میں یہ حضرات اس ملک کی بنیاد رکھنے والے قائدین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور مخلص شہیدوں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہوں نے فخر و وقار اور عزت و شوکت کے معانی کی عملی ترجمانی کی، اور اس وطن کی حفاظت اور اس کی ایکتا کے لیے قربانی اور فدائیت کی انوکھی مثال پیش کی۔ شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اتحاد کی حفاظت اس ملک کے ہر باشندے کا مقدس فریضہ ہے، پس ہر مواطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی جذبے اور بہادری کے ساتھ اس ملک کا دفاع کرے جس شجاعت اور جذبے سے ہمارے اسلاف آراستہ تھے۔ لہذا ہم اپنی حقیقی زندگی میں اتحاد کی قدروں اور اس کی خوبیوں پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں ان خوبیوں کو پختہ کریں، ان کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کریں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اس کی شان و شوکت کو قائم و دائم رکھے، اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرے، اس کے اتحاد کو بابرکت بنائے، اس کے قائدین کو راستی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین
اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔